مخدوم العلماء خادم دین متین حضرت محمد قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر قابل صد احترام علماء کرام اور کانگریس پارٹی کے عظیم لیڈر ماہر سیاستدان حاجی فتح محمد خان، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم علم و حکمت کے مرکز مدینۃ العلوم کے وسیع میدان میں جمع بیٹھے ہیں۔ شادیاں چل رہی ہیں اور پھر بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ ادارہ ہمارا محسن ادارہ ہے، جس نے ہماری تاریک راتوں کو، ہماری زندگی کی تاریک راتوں کو اجالوں سے منور کیا ہے۔ جب چاروں طرف سے کھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، تب ولی ریگستان نے یہاں ایک مشعل علم لگایا۔ علم و حکمت کا وہ چشمہ جو کبھی مکہ اور مدینہ سے پھوٹا تھا، اس کی ایک نہر ماوراء النہر، خراسان کے راستے ماوراء النہر پر گزر کر سندھ پہنچی، اور سندھ سے لاہور، لاہور سے دلی، دلی سے کلکتہ، لکھنؤ، جونپور اور پھر دیوبند پہنچی۔ اسی دیوبند سے کنیکشن جوڑ کر ایک اللہ کے ولی نے یہاں ایک لالٹین لگایا، جس نے یہاں کے صحراؤں اور ریگزاروں کو لالازار بنا دیا۔ آج ولی ریگستان کے چمنستان علم و فضل کے پھولوں کی خوشبو ایک جہاں محسوس کرتا ہے۔ اس کی روشنی صرف ہندوستان کے گوشوں میں ہی نہیں بلکہ سندھ کے بعض حصوں میں جا پہنچی، اور جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ یہ کہ صرف سودرا کے بالاکر اور گاگلا تک نہیں بلکہ شمال میں نہر اور بھادرہ تک پہنچی۔ اس کی روشنی صرف رامسر تک نہیں بلکہ بھرتپور، گنگاپور اور الور تک جا پہنچی۔ اس کی روشنی صرف راجستھان میں نہیں بلکہ راجستھان، پنجاب، ہریانہ، میوات اور گجرات تک جا پہنچی۔ اگر وقت اجازت دیتا تو میں اس کی اور بھی کرنیں دکھاتا، مگر مجھے کچھ ان بچوں سے بھی بات کرنی ہے۔ بیٹا پاؤں سیدھا کر، تیرے پاؤں کے نیچے صرف کری نہیں، فرشتوں کے پر بھی ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ خیر، آج اس علمی مرکز میں علم کی نسبت سے کچھ معروضات رکھنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ توجہ رکھیں۔ بچوں، علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم سرور ہے، علم نورانیت ہے، علم فرحت ہے، علم راحت ہے، علم شرافت ہے، علم عظمت ہے، علم طاقت ہے، علم فضیلت ہے، علم بشارت ہے، علم بصیرت ہے، علم بصارت ہے، علم صداقت ہے، علم ہدایت ہے، علم دولت ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علم تہذیب ہے، علم تمکین ہے، علم تسکین ہے، علم تزئین ہے، علم تفہیم ہے، علم تنویر ہے۔ العلم نور، علم تنویر ہے۔ علم تہذیب تو ہے، تمکین تو ہے، تسکین تو ہے، تزئین تو ہے، تنویر تو ہے، تفہیم تو ہے، لیکن تقسیم نہیں۔ یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم، یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے، یہ ہماری اصطلاح ہے۔ یہ تو ہمارا ملک جب تقسیم کا شکار ہوا، ہماری کئی چیزیں تقسیم ہو گئی، کئی صوبے تقسیم ہوئے، کئی شہر تقسیم ہوئے، کئی دیہات تقسیم ہوئے، کئی خاندان تقسیم ہوئے، ہماری رشتہ داریاں تقسیم ہوئی، کئی خاندان تقسیم ہوئے، کئی نادان تقسیم ہوئے، کئی ذہین و فہیم تقسیم ہوئے، تو تعلیم بھی تقسیم ہو گئی۔
ورنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق سمجھایا تھا وہ یہ تھا علم نافع اور علم غیر نافع۔ علم نافع کو مانگا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اچھا، علم نافع کس سے کہتے ہیں اور علم غیر نافع کس سے کہتے ہیں؟ علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، ایک آسان سی تعریف میں کر دیتا ہوں۔ علم نافع وہ ہے جو دل و دماغ کو روشن کر دے، جس سے صراط مستقیم صاف نظر آ جائے، اور علم غیر نافع وہ ہے جو ضمیر پہ مطلب کی تلچھٹ چڑھا دے، جو دل میں غرور پیدا کر دے اور پیسے کا پجاری بنا کے چھوڑ دے۔ یہ تھا علم نافع اور علم غیر نافع۔ علم اگر آسمانی تھا، علم اگر شرعی تھا، اگر علم وحی تھا، لیکن اگر ذات کو فائدہ نہیں ہوا تو بلم باورا کو سسکتا ہوا کتا کہا گیا۔ اگر علم شرعی تھا، علم وحی تھا، آسمانی علم تھا، لیکن اگر ذات کو فائدہ نہیں ہوا تو یہودی علماء کو کہا گیا کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے۔ اگر کسی کے علم کا چاہے طوطی بولے یا جادو بولے، لیکن اگر ذات کو فائدہ نہ دے تو پھر موسیٰ سامری کو لامساس کہا گیا، نو ٹچ دا سامری، سامری کو ٹچ بھی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرونا اتنا خطرناک نہیں جتنا علم غیر نافع خطرناک ہے۔ اور اگر علم عصری علوم میں سے ہو، چاہے وقت کا تالیس ہو، جالینوس ہو، ڈمقراط ہو، سقراط ہو، بقراط ہو، ارسطو ہو، افلاطون ہو، لیکن جب اپنی ذات کو نہیں پہچانا، رب کائنات کو نہیں پہچانا، تو جاہلون ہی رہے۔ یہ تو اسلام ہے جس نے تعلیم و تعلم کو بے لفظ بخشا، جس نے علم کو اپنی صحیح منزل اور مسلک پہ بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق ہی ختم کر دیا۔ جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ، بہت سارے صحابہ کرام تھے کہ ابھی ان کے پاس میں گھر بار نہیں تھا، خود حضرت ابو ایوب انصاری کی میزبانی میں رہ رہے تھے، لیکن آتے ہی مدینے میں جو انقلابی 3 بڑے کام کیے۔ مسجد نبوی بنی، مسجد نبوی کے آنگن میں دار الصفہ دار العلوم مدرسے کا قیام کیا، اور مسجد نبوی کے سامنے دار الشفا بنا، ہاسپٹل بنا، کلینک بنا۔ یعنی اگر علم عصری علوم میں سے تھا تو اسلام نے اس کو ہٹایا، مٹایا، گھٹایا نہیں، بلکہ اسلام نے عصری علوم کو آگے بڑھایا، چڑھایا، پھیلایا اور پھولایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، فن طب کی ماہرہ ہے، رفیدہ جس کا نام ہے، تو مسجد نبوی کے سامنے دار الشفا بنا۔ مسجد کیوں بنی؟ عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے نہیں، اجتماعیت کے لیے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم رہ سکے۔ اس لیے تمہیں 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں بلایا، ہفتے میں ایک بڑا جلسہ کیا، جمعے کے دن بلایا، اور سال میں 2 سالانہ اجلاس کر کے تمہاری صفوں کو اسلام ایک دیکھنا چاہتا ہے۔ اور مدرسہ اس لیے بنا تاکہ علم کی حفاظت ہو سکے اور علم کی نشر و اشاعت ہو سکے، اور مسجد نبوی کے سامنے دار الشفا ہاسپٹل کلینک اس لیے بنا کہ صحت کی حفاظت ہو سکے۔ اپنی ازواج کو اور مومنات کو رفیدہ کے دروازے پہ بھیجا اور کہا کہ جو تیرا علم ہے وہ ان عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نرسنگ اسٹاف کیا تھا؟ وہ کہنے لگا ہم نے نہ پڑھا اور نہ سنا۔ میں نے کہا دوست، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، شاید غور نہیں کیا ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ بدر میں، احد میں، حنین میں عورتیں جاتی تھی، زخمیوں کا علاج کرتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی۔ کیا ان عورتوں نے بغیر سیکھے مرہم پٹی کر دی؟ کیا ان عورتوں نے بغیر سیکھے علاج کر دیا؟
نہیں، یہ وہ عورتیں تھیں، چاہے ام عمارہ ہو، امی عائشہ ہو، حفصہ ہو یا ام سلمہ ہو، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے فن جراحت حضرت رفیدہ سے سیکھا تھا۔ حضرت رفیدہ یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے نرسنگ کو ایجاد کیا ہے۔ حضرت رفیدہ یہ وہ عورت ہے جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں آپریشن کیا۔ چند دن پہلے شق صدر ہوا تھا، وہیں سے جو ہے شرع صدر ہو گیا ہو شاید۔ سب سے پہلے علماء جانتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کو بازو پہ تیر لگا، شہرگ کٹ گئی تھی۔ پوچھو ڈاکٹروں سے، اگر کسی کی شہرگ کٹ جائے اور خون زیادہ بہ جائے، بے شک حضرت سعد کی دعا تھی کہ جو ہے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ بنی قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں، لیکن کرامت کے ساتھ میں حضرت رفیدہ کا فن جراحت اور محنت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیدہ کے خیمے میں بھیج دیا حضرت سعد کو، اور ان کے علاج کی بدولت اتنا گہرا زخم ہونے کے باوجود تقریباً 15 دن تک سلامت رہے ہیں حضرت سعد۔ یہ جو حضرت رفیدہ کی کرامت ہے۔ تو یہ اسلام نے عشری علوم کو بڑھایا ہے، قرآن کے بے شک فضائل بیان کیے ہیں۔ اسلام نے قرآن کے جو حدیثوں میں جو ہم علم کے فضائل پڑھتے ہیں، اس کا اشارہ قرآن کی طرف ہوتا ہے، علم شرعی کی طرف ہوتا ہے، علم وحی کی طرف ہوتا ہے، کہ اگر بچہ قرآن پڑھنے کے لیے صرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو جنت میں پورا شہر سجا دیا جاتا ہے۔ اگر بچہ قرآن کو پڑھنے کے لیے اور علم شرعی حاصل کرنے کے لیے ایک حرف سیکھتا ہے، ایک حرف کے بدلے میں پوری 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بچہ جب مکتب میں جا کے بسم اللہ پڑھتا ہے تو مرے ہوئے ماں باپ کی قبروں سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک حرف پڑھے الف لام میم تو اس کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر الف لام میم کوئی پڑھے تو 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف میں 3 حرف ہیں، لام میں 3 حرف ہیں، میم میں 3 حرف ہیں، یہ 9 حرف ہو گئے، 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اگر کوئی قرآن کو نماز میں کھڑا ہو کے پڑھے ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملتی ہیں، اگر کوئی نماز میں بیٹھ کے پڑھے ایک جو ہے حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ بغیر نماز کے کوئی وضو کر کے کھول کے قرآن کو پڑھے ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور بغیر وضو کے بغیر دیکھے کوئی پڑھے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی قرآن کا ماہر بن جائے، قاری بن جائے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، قرآن کا جو ماہر ہے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، نوریوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی قرآن کو حفظ کر لے اکیلا نہیں 10 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر کوئی قرآن کو سمجھ لے عالم بن جائے اکیلا نہیں 70 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ تو مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھے جو حدیث ملی وہ یہ ہے کہ ایک عالم کی شفاعت پر آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فضائل علم میں ایک روایت نقل کی ہے کہ کل قیامت کے دن علماء سے کہا جائے گا لا تدخلوا فی الجنہ، جنت میں داخل ہونے میں جلدی مت کرو، اشفعوا لمن تشاؤون، آج تم شفاعت کرو جس جس کی چاہو۔ یہ ہے فضائل جو ہے شرعی علم کے، لیکن جو عشری علوم ہیں اس کے کیا فضائل ہیں؟ بس میری یہ آخری بات ہوگی، جو عشری علوم ہیں اس کے بھی فضائل ہیں، یا صرف جنت میں مولوی ہی جائے گا، صرف حافظ ہی جائے گا؟ بیچارے کسی سندھی نے کہا تھا ملن جے مسالے اسانجے آفالے جنت میں کانگتا اڑے۔ تو کیا یہ اگر کوئی عشری علوم حاصل کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، لوئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کیا اسلام نے اس کے فضائل بتائے ہیں؟ اسلام تو کہتا ہے الدال علی خیر کفاعلہ، کہ اے انجینئر صاحب اگر جو ہے کوئی بھلائی کی طرف صرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھلائی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے،
یعنی اگر ہمارے ادھیکش صاحب یا کوئی بھی مالدار شخص جو ہے اگر کسی غریب آدمی کو گھر بنا کے دے فری میں ثواب کی نیت سے، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ثواب غریب انجینئر کو صرف نقشہ بنانے پہ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں لوئر بننا چاہتا ہوں، وکیل بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر جو ہے جج بننا چاہتا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے اچھا فیصلہ کر۔ ایک اچھا فیصلہ کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی کہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، ڈاکٹر بن، لیکن کلینک پہ بیٹھ کے غریبوں کو لوٹنے کے منصوبے مت بنا، بلکہ آنے والے مریض پہ عیادت اور شفقت کی نگاہ ڈال دے، 70,000 فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو آرمی میں جانا چاہتا ہوں، BSF بننا چاہتا ہوں، پولیس مین بن کے چوراہے پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، اپنی نیت وہاں کھڑا ہو کے درست کر۔ بخاری کی پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات۔ شیخ صاحب ان الاحکام نہیں کہا، انما الاحکام نہیں کہا، انما الاعمال کہا ہے۔ کوئی بھی کام ہو بس مزاج نبوت کے مطابق ڈھال کے نیت درست کر لو۔ چوراہے پہ اگر پولیس مین ہے یا BSF پہ چوکیدار کھڑا ہے، بس نیت یہ کر کہ میں اپنے تن کی حفاظت کروں گا، میں اپنے من کی حفاظت کروں گا، میں اپنے وطن کی حفاظت کروں گا، میں ہندوستان کی حفاظت کروں گا، میں انسان کی حفاظت کروں گا، میں ایمان کی حفاظت کروں گا۔ اسلام کہتا ہے ہزاروں سالوں کی نماز سے یہ عمل بہتر ہے۔ اگر کوئی کہے میں تو سیاست میں جانا چاہتا ہوں، مجھے MLA بننا ہے، سرپنچ بننا ہے، پارشد بننا ہے، اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو کسی غریب کے کام آ جا، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوں گے پٹیل صاحب، میں تو پٹیل بننا چاہتا ہوں، تو اسلام کہتا ہے پٹیل صاحب کوئی بات نہیں، پنچایت کے فیصلے اچھے کر، پنچایت کا اچھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے نہیں آئے، مشہور واقعہ ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، نصف شب ہونے کو آئی، ابو بکر کو آگے بڑھایا نماز پڑھا دیں، آخری بات نماز پڑھا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر سے پہنچے ہیں، جب ستاروں کی صفیں سج چکی تھی، نماز شروع ہو چکی تھی، ابو بکر نے نماز شروع کرا دی۔ اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرے کی چمک اور مہک نے بتا دیا کہ سراج منیر آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تاکہ ابو بکر کو خبر ہو کہ مصلی کا مالک آ چکا ہے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے شروع ہوئے، نبی نے فرمایا ابو بکر ہٹانے نہیں ٹکانے آیا ہوں، پڑھاؤ۔ لیکن ابو بکر پھر بھی پیچھے ہٹے، اپنی جگہ پہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرائی، فرمایا ابو بکر میں نے تو کہہ دیا تھا، پھر بھی پیچھے کیوں ہٹے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امامت کرائے؟ صحابہ سے پوچھا کہ تم نے تالی کیوں بجائی نماز میں؟ صحابہ نے کہا کیا کریں، تیرا ابو بکر جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ساری کائنات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں انہیں متوجہ کر رہے تھے۔ فرمایا آج کے بعد اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو تالی مت بجانا، سبحان اللہ کہنا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ تاخیر سے کیوں پہنچے؟ فرمایا میں اس سے بھی بڑے کام میں لگا ہوا تھا، قبیلہ عمرو بن عوف کے 2 پریواروں میں لڑائی ہو گئی تھی، میں صلح کرانے میں لگا ہوا تھا، اس لیے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ تو پنچایت کے فیصلے کرنا بھی دین ہے۔ اس لیے دوستو جو یہ انگریز نے بڑی چالاکی سے ہمیں تقسیم کر دیا، وہ جو نصاب لایا اس نے سب سے پہلے چالاکی یہ کی کہ اس نے علم مسلمانوں سے حاصل کیا تھا، لیکن مسلمان کا نام ہٹا دیا اور اپنے نصاب سے اسلام کو نکال دیا۔ اور پھر ہم نے کبھی ہنگامی صورت کہہ دیں یا اس وقت جو ہے دین کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، کیونکہ انگریز کا منصوبہ تھا جو اسکول میں پڑھے وہ انگریز کا غلام بن جائے، اس لیے علماء کرام نے کہا کہ ہم مدرسوں کا قیام کریں گے کہ جو مدرسے میں پڑھے وہ محمد عربی کا غلام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تھوڑا سا یہ ہوا نقصان، بس آخری بات یہ کہ کچھ بچے اسکول میں گئے اور کچھ مدرسے میں چلے گئے، اور جو اسکول میں گئے وہ ماسٹر بنے، ماشاءاللہ انجینئر بنے، لوئر بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن قل ہو اللہ سے محروم ہو گئے تھے۔ کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی،
چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، وائز قوم کی نصیحت کو نہ مانا آخر پتلون کی طاق میں لنگوٹی بھی گئی۔ کوٹ اور پتلون جب پہنا تو مسٹر بن گئے، اور جب کوئی تقریر کی جلسے میں تو لیڈر بن گئے۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہی حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، خوش تو ہم بھی ہی ہیں، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ پھر زمانہ نے ہمیں پکارا کہ زمانہ نام ہے میرا تو میں سب کو دکھا دوں گا، جو تعلیم سے بھاگیں گے ان کا نام مٹا دوں گا، جو کرو گے تعلیم کو تقسیم تو حاشیے پہ لگا دوں گا، اور پڑھے لکھوں کو بھی ان پڑھ کا مزہ چکھا دوں گا۔ اور اس نے مزہ چکھایا کہ میں مولوی تو بنا، عالم تو بنا، لیکن جب بینک گیا تو فارم بھرنا نہیں آیا، ریلوے اسٹیشن گیا تو ریزرویشن کرنا نہیں آیا۔ یہ مرشد کی یہ تعلیم کی مسلم شوریدہ سر لازم ہے رہرو کے لیے دنیا میں سامان سفر۔ بدلی زمانے کی ہوا ایسا تغیر آ گیا، تھے جو گرا قیمت کبھی اب ہمت آئے کس مخر۔ وہ شعلۂ روشن تیرا ظلمت گریزاں جس سے تھی، گھٹ کر ہوا مثل شرر تارے سے بھی کم نور تر۔ شیطانی غالب نہ رہے دیوانے موجود ہو، غالب ہے اب اقوام پر معبود حاضر کا اثر۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ خیر اب ہوا کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً واحسن الجزاء حضرت مولانا محمد صدیق صاحب، بہت ہی مفید اور معلومات سے تبریز کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمایا۔ جزاکم اللہ خیراً۔